سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستان کے اداروں کے درمیان لڑائی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے درمیان لڑائی ہے، پارلیمنٹ کے 2 حصوں کے درمیان بھی لڑائی، سپریم کورٹ کے 2 حصوں کے درمیان بھی لڑائی، اور اللہ رحم کرے اور باقی جو ہے نا وہ جو ادارے ہیں پاکستان کے اس کے حصوں کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو۔ یہ بہت ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا کہ جی یہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، عام طور پہ تو آپ کو طلال بھی یاد ہوگا، نہال بھی یاد ہوگا، اور ایک اور آپ کے دوست ہیں دانیال بھی۔ وائی ناٹ؟ اپنا میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بائی دا وے۔ میرا کیس اپنی جگہ پہ ہے، میرا کیس اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنے میرٹ پہ ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی ہوئی ہے، یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ دانیال عزیز کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، طلال چودھری کے ساتھ بھی، نہال ہاشمی کے ساتھ بھی، جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ وہ تو بیلنس برابر کر رہے تھے نا، نواز شریف کے ساتھ کہ ایک کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دوسری طرف سے جو ہے منہ بند کرنے کے لیے دوسرے کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ حلال کر جی ہاں، دیتے جی ہاں۔ عامر صاحب ویری کوئکلی، مارشل لاء تو مجھے لگ رہا ہے ایمننٹ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آپ نے الیکشن سے پہلے دیکھے، سوری جی کامران صاحب، میں اللہ سے رحم مانگتا ہوں، اور مجھے جو ہے نا بہت پہلے سے جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور مجھے ایک عجیب سا جو ہے نا وہ مسئلہ جو ہے وہ بے چینی سی اندر ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور مجھ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نہیں ہضم ہو رہا، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ ہم کو اگلے 10 سال کے لیے کوئی اور جدوجہد کرنی پڑے۔ اب ہمارے جسموں میں بھی اتنی طاقت شاید نہیں رہی کہ اگلے 10 سال تک مسلسل جو ہے نا پھر نئی کسی جدوجہد کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ معاملات کو سلجھا لیا جائے، جس کو بہت محنت سے دوستوں نے الجھا دیا۔ عامر، the question is, do you want a martial law before or after the elections? دلچسپ سوال ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں جمہوریت چلتی رہے، لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی نظام خطرے میں ہے، بہت زیادہ انڈر پریشر ہے۔ لیکن کیا میں عامر ایک منٹ، کل میں نا پرسوں وہ ہمارے دوست نا مزمل سورور تھی، تو مزمل نے اپنا سراج الحق صاحب کو اور کچھ ساتھیوں کو افطاری پہ بلایا ہوا تھا، مجھے بھی بلایا ہوا تھا، تو وہ امیر العظیم صاحب نے مجھے کریکشن کیا، انہوں نے کہا یہ جمہوریت نہیں، یہ جمہورہ ہے، بچہ جمہورہ ہے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں یہاں پہ اصلی، یہاں تو آمریت ہی آمریت۔ بالکل درست کہا، مطلب جعلی جمہوریت ہے، مطلب جمہور کش جمہوریت ہے، یہاں پر جمہور دشمن جمہوریت ہے، موروثی سیاست ہے یہاں پر ہر لیول کے اوپر، تو بہت خرابی سسٹم میں۔ لیکن کیا ان حالات میں جو ہے مارشل لاء آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ماضی میں مارشل لاء آیا تو پاکستانی آپ جو ایک گنجائش نہیں چھوڑ رہے عامر ضیاء کسی چیز کی؟ گنجائش نہیں چھوڑے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تو فوج کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے بین الاقوامی نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دیکھیں فیلڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، لیٹس ری وزٹ دا ڈیفینیشن۔ جس سٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جائیں، آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، اس کو ہم فیلڈ سٹیٹ کہتے ہیں۔ بینکرپٹ تو الحمدللہ آپ بہت دور سے اس کو چھو کے گزر بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کی تو بات چھوڑ دیں۔ اور فیلڈ سٹیٹ کی کیا نشانی ہوتی ہے عامر کہ آپ کے ادارے ڈس فنکشنل ہو جائیں، دست و گریباں ہو جائیں؟ کیا اب سوال ہے کہ بچایا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی ہمارے اداروں میں وہ دم خم ہے کہ بالکل برنک سے ہمیں واپس لے کر آ جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تک اس دل فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، تو امید ہے کہ وہ آخری شمع ہماری نہیں That's not بجھیں the گی۔ point. The point is کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھ رہا ہوں، کوئی اور نہ ایسے سمجھ رہا ہوں۔ آپ کا اور میرے درمیان کی بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی بصیرت اتنی تھوڑی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچا دیا۔ میرے خیال میں ذمہ داری زیادہ آتی ہے، اداروں کی ذمہ داری آتی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے مطلب ہے کہ حکمت عملی اپنی تبدیل کی ہے، بہت ہی نیجک ریئیکشن لگا۔ آپ ایک دم ایک چیز جو تھی کل تک حرام تھی پھر وہ حلال ہو گئی، جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ اس طرح سے اگر آپ مطلب کنسسٹنسی نہیں ہوگی پالیسیز میں، اور وہ آپ کو نظر آ رہے صرف وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہی نہیں، وہ چاہے آپ کا بھارت کے خلاف نیریٹو، اب کوئی نیریٹو نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، کشمیر پہ آپ کا کوئی نیریٹو نہیں رہ گیا، خارجہ تعلقات آپ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، معاشی پالیسی کے نام پر آپ کے پاس ساکھ ڈار ہیں۔ نہیں، یہ آپ نے کبھی پوچھنا ہو تو میرے سے پوچھئے کہ میں آپ کو بتا دوں گا نیریٹو کیا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔